وتقلبک فی الساجدین صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذمہ کار ہوں، آج آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور ہم نے جس آیت کریمہ کا آج درس قرآن میں انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کر لیجئے۔ یہ سورۃ شعراء ہے، 19واں سپارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 218 ہے۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 218 اور 19واں سپارہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ ہمارا چوتھا درس قرآن ہے ثبوت میلاد پر۔ اس سے پہلے ہم درس قرآن آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں 3۔ بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری بات اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ کھڑے کون ہوتے ہیں اور دیکھتا کون ہے؟ دیکھنے والا تو اللہ ہے اور کھڑے ہونے والے مصطفیٰ ہیں۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب تم تہجد کے وقت میں کھڑے ہوتے ہو، اللہ تمہیں جب بھی دیکھ رہا ہے۔ تم لوگوں کے لیے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تب بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک رب کا دیکھنا ہے۔ اللہ تو ہم سب کو دیکھ ہی رہا ہے نا، لیکن جس رحمت کی نگاہ سے اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، کسی اور کو بولیے نہیں دیکھتا ہے۔ کہ اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اس کا کھڑا ہونا بھی اللہ کو دیکھتا ہے، تو اس کا وہ دیکھنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب نمازیوں میں تمہارے درمیان دورہ کرتے ہیں، تقلبک فی الساجدین، اور تمہارا دورہ ہوتا ہے کن میں؟ ساجدین میں، سجدہ کرنے والوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، میں پاک پشتوں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل ہوا ہوں، یعنی کہ میرے نسب میں جتنے لوگ آئے ہیں سارے کے سارے مومن ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی مومن تھے، ایمان والے تھے۔ یہ حضور کے والدین کے ایمان لانے کی دلیل آیت کریمہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تم دورہ کر رہے کن میں؟ سجدہ کرنے والوں میں، یعنی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک نسب میں جتنے لوگ ہوئے سارے کے سارے مومن ہوئے، مسلمان ہوئے ہیں۔ اور میلاد کا جو تعلق ہے ہم بار بار بتا چکے ہیں، اس کا تعلق سنت و بدعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق محبت رسول سے ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، بولیے اس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو صحابہ بھی تو حضور کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ باتیں کرنا ہی میلاد تھا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ، امام بخاری الادب المفرد کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے۔ چھوٹے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ان کو بوسہ دیا، گال کو چوما۔ ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، حالانکہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی نہیں چوما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب رحم ہوگا تو محبت ہوگی، ہم چومتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہ میلاد کا تذکرہ کرنا سنت الہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، عالم ارواح نے اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لے کر رسول اللہ کا میلاد منایا۔ تو سب سے پہلے میلاد کا تذکرہ کرنے والا اللہ ہے، پھر صحابہ، پھر تابعین، اور پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین اور دیگر اولیاء اللہ حضور کا تذکرہ کرتے رہے۔ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے پائے کے۔ ان کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم اپنے غلام کے ساتھ، جن کا نام اسلم تھا، خبر گیری کے لیے نکل گئے، اور آپ نے آرڈر جاری کر رکھا تھا جب تم رات کو سو کے چراغ بجھا دو، جلدی سو جاؤ۔ کیا دیکھا کہ ایک گھر میں سے روشنی کی آواز آ رہی ہے، روشنی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ روشنی جب نکلے گی جب دروازہ بوسیدہ ہو، اس میں دراڑیں ہوں، لکیریں ہوں، تبھی تو روشنی باہر آئے گی نا۔ پکے دروازوں میں سے بولیے روشنی باہر بولیے نہیں آتی۔
آپ نے فرمایا ذرا چل کے دیکھیں. جب چل کے گئے ان کے پاس تو ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی ہے، چرخہ کاٹ رہی ہے، کہہ رہی ہے صلی علیک طیبون الخیار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو درود و سلام جو پڑھتے ہیں وہ پاک لوگ پڑھتے ہیں. ارے کہیے نا سبحان اللہ. صلی علیک طیبون الخیار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. وہ بوڑھی عورت مدینے میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی ہے، حضور کی نعتیں پڑھ رہی ہے، تنہائی میں، کوئی پاس نہیں ہے، بس اس کا کنیکشن جو ہے رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے. اور کہہ رہی ہے صلی النبی المختار، صلاۃ و نبی المختار پر. یہ وہ درود پاک، یہ حضور کی تعریف، حضور کا میلاد، حضور کا تذکرے وہ بیٹھ کے کر رہی ہے. اور پھر کرتے کرتے دعا مانگ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ، یا رسول اللہ کیا میری یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے کہ میری چاہت یہ ہے کہ میرا گھر رسول اللہ کے ساتھ جنت کے سامنے ہو. کیا خواہش کر رہی ہے؟ میری دعا ہے کہ میرا گھر جو ہے رسول اللہ کے گھر کے سامنے ہو. کیا میری التجا، یہ فریاد پوری ہو سکتی ہے؟ اور فاروق اعظم دروازے کے باہر کھڑے ہو کے جب اس نے ان کلمات کو سنا، تعریفی کلمات کو، تو رونے لگے، رو رہے ہیں. اور آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور بوڑھی عورت تھی. پوچھا کون ہے؟ رات کے اس پہر میں مجھے تو نے میرے کرکشن کو توڑ دیا. میں تو رسول اللہ کی نعتیں پڑھ رہی تھی، میں تو رسول اللہ کا تذکرہ کر رہی تھی، اپنی سرور اور مستی کے اندر عالم میں تھی. کون ہے جس نے مجھے دروازے میں دستک دی ہے رات کے اس پہر کے اندر؟ اس نے کہا فاروق اعظم. اس نے کہا تو نے کیوں مجھے دروازہ بجایا؟ میرا چاہیے تو ڈر تھی نا، وقت کے خلیفہ وقت ہیں، اس سے میں کہہ رہی کیوں بجایا تو نے میرا دروازہ؟ آپ نے دیکھا کہ فاروق اعظم کے چہرے سے آنسو بہہ رہے ہیں، اس قدر بہہ کہ داڑھی بھیگ گئی ہے، تر ہو گئی ہے. تو بوڑھی عورت کا دل پسیج گیا، کہنے لگی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اے مائی صاحبہ تو کیا نعتیں پڑھ رہی، ذرا مجھے بھی تو ذرا سنا، کیا کہہ رہی تھی؟ تو صحابہ کے پاس کوئی کام تھا ہی نہیں سوائے اللہ کی عبادت کرنے کے، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے کے. یہ صحابہ کا یہی تو تذکرہ تھا، ملا تھا. اور آگے چلیے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے ہاتھ میں، یہ بخاری شریف ہے، اس کی جلد 3 ہے، اور امام بخاری ایک حدیث لے کر آئے ہیں. اور اس حدیث کو امام بخاری نے کئی ایک جگہ بھی اس صفحے پر اور لے کر آئے ہیں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے نا، تو ابو لہب کی لونڈی کا نام تھا سویبہ. ابو لہب سے کہا ابو لہب مبارک ہو، تیرے بھتیجا پیدا ہوا ہے. اس نے انگلی کا اشارہ کیا، بخاری سے بتا رہا ہوں، اشارہ کیا، فرمایا تو آزاد ہے. اس نے آزاد کیا، خوشی کی. جبکہ ابو لہب کافر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب پوری ایک سورۃ مبارکہ اس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. جب اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، امام بخاری روایت کو لے کر آئے، پوچھا اے ابو لہب کیا حال ہے تیرا، کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا میں نے دنیا سے جانے کے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی، تکلیف ہی تکلیف، عذاب ہی عذاب میں گرفتار ہوں. لیکن ہاں جب پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے اور پھر میں سیراب کیا جاتا ہوں، اس انگلی سے جس انگلی سے میں نے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اندازہ کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں اس کافر نے خوشی کے طور پر نبی کی خوشی نہیں منائی تھی، بھتیجے خوشی وہ منائی تھی. تو وہ دنیا سے چلا گیا. اللہ کیا کرتا ہے کہ ہر پیر کے دن اس کی قبر میں سے عذاب کو ختم کر دیتا ہے. جب ایک کافر خوشی منائے گا اس کو یہ فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے. جب مسلمان خوشی منائے گا تو اس کو کتنا نفع ہوگا، کتنا نفع ہوگا. اب دیکھ لو، شمار کر لو کہ میرا شمار کن میں ہوگا. حضور سے محبت کرنے والوں میں حضور نہ، یا محبت نہ کرنے والوں میں ہے. دیکھو کم از کم تم نہیں مناتے، نہ مناؤ، لیکن روکو نہیں. جب تم روکو گے تو معلوم ہو جائے گا تمہارا شمار روکنے والوں میں ہے. اور ہر نیک کام سے اور خیر والے کام سے روکنا شیطان کا کام ہے، مسلمانوں کا کام بولیے نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل پہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے.